اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکباد اور تبریک عرض کرتا ہوں آپ مومنین کی خدمت میں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آج کے اس مولود کے صدقے میں کہ جو پہلی بہار اور پہلا فرزند ہیں امیر المومنین اور جناب زہرا کے گھر میں، یعنی آج جناب سیدہ ماں بنی ہیں اور امیر المومنین علی علیہ السلام باپ بنے ہیں، اور پیغمبر گرامی اسلام حد درجہ خوش ہیں کہ بہرحال وہ مجتبی، وہ حسن مجتبی کہ جو ان کی آنکھوں کا نور، ان کے دل کا سرور اور مہر نبوت کا سوار، اور ان کی ذریت کے پیغمبر کی نسل آگے چل کر امام مجتبی سے اور امام حسین علیہ السلام سے چلی۔ آج جتنے بھی سادات روئے زمین پر ہیں، ان کا سلسلہ نسب پیغمبر کے ساتھ امام حسن اور امام حسین سے جا کے ملتا ہے، ورنہ پیغمبر کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو وہ ہستی کے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ ذات کے جن کے اوپر خود خدا کو ناز ہے، اور جو خدا کے اسرار الہی میں سے سر خدا ہیں اور عظیم ترین ذات ہیں، اور جن کی آج ولادت کی رات ہے، تو میں اس بابرکت مولود کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی خدمت میں، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی خدمت میں، ولی امر مسلمین جہان آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور تمام مراجع عظام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خصوصاً بالخصوص آج رات کی جو عیدی ہے وہ ہمیں اس بابرکت مولود کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ عطا فرمائیں، اور آغا امیر المومنین اور آغا رسول اللہ آج کی رات کی ہمیں عیدی اور آج کی رات جو ہم یہ مبارک ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کے جواب میں اپنی پاک بارگاہ سے ہمیں جو خیرات ہمارے لیے مناسب ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیں عالم رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ لو کان العقل رجل لکان الحسن، کہ اگر عقل ایک انسان کی شکل میں مجسم ہو کر ایک آدمی بن کر آتی تو وہ کچھ نہ بنتی مگر یہ کہ امام مجتبی بنتے، امام مجتبی بنتے۔ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، کہ اگر عقل ایک انسان کا روپ دھار لیتی تو اور کوئی نہ بنتا مگر امام مجتبی بنتے۔ امام مجتبی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت کریم اہل بیت ہیں، سارے اہل بیت کریم ہیں، لیکن امام مجتبی کا کرم پیغمبر گرامی اسلام کے کرم کی طرح ہے۔ جس طرح رسول خدا کریم تھے، ویسے ہی امام مجتبی علیہ السلام کریم تھے۔ روایت میں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب پیغمبر گرامی اسلام کا انتقال ہونے لگا دنیا سے، تو اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر، حسنین کو ساتھ لے کر پیغمبر کے پاس آئی اور آ کر فرمایا کہ بابا جان، آپ میرے ان بچوں کے لیے کیا میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حسنین کے لیے کیا میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
تو رسول خدا نے فرمایا کہ زہرا، میں حسن کے لیے ہیبت اور سرداری چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور حسین کے لیے کرم اور شجاعت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حسن کے لیے ہیبت اور سرداری چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور حسین کے لیے کرم اور شجاعت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انس بن مالک ایک بہرحال عظیم محدث ہیں، حدیثیں انہوں نے بہت زیادہ بیان کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کا جو خلق و خو تھا، جو امام مجتبیٰ کی رفتار اور کردار تھا، جو آقائی اور بزرگواری تھی، وہ عین پیمبر گرامی اسلام کی طرح تھی۔ جیسے رسول اللہ کریم تھے ویسے امام مجتبیٰ کریم تھے، جیسے رسول اللہ سخی تھے ویسے امام مجتبیٰ سخی تھے، جیسے رسول خدا خلق عظیم کے مالک تھے ویسے ہی امام مجتبیٰ خلق عظیم کے مالک تھے۔ لہذا امام مجتبیٰ کو اہل بیت کے درمیان کریم اہل بیت کہتے ہیں، یعنی جب عطا کرتے تھے تو تھوڑا سا نہیں دیتے تھے۔ اہل بیت کی شان یہ تھی، سارے اہل بیت اسی طرح تھے، لیکن امام مجتبیٰ، جس امام حسین کو ہم پوری تاریخ تشیع میں سب سے زیادہ پورا سال یاد کرتے ہیں اور ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، خود ڈاکٹر صاحب بھی تاریخ کے استاد ہیں، کہ جب تک امام مجتبیٰ زندہ رہے ہیں، امام حسین امام حسن کے سامنے مطیع محض امام تھے۔ یعنی جیسے رسول اللہ کی موجودگی میں امیر المومنین سے آپ کو کوئی خطبہ یا حدیث نہیں ملتی، اسی طرح امام مجتبیٰ کی موجودگی میں امام حسین سے کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ جو بھائی سے آگے بڑھ کر امام نے فرمائی۔ جس حسین کو دنیا جن کا ذکر کرتی ہے اور ان کے لیے آنسو بہاتی ہے، ان کے سامنے عرض ادب کرتی ہے، سر جھکاتی ہے، ان کی دہلیز پہ جاتی ہے، قدم بوس اور ان کی زیارت کرتی ہے، وہ حسین امام مجتبیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ حسین امام مجتبیٰ کے سامنے عرض ادب کیا کرتے تھے اور بھائی کے سامنے مطیع تھے۔ لہذا امام کا جو سخاوت ہے، جو کرم ہے، جو جود و سخا ہے، وہ مثل پیمبر تھا۔ خلیفہ سوم کا زمانہ تھا، ایک سوالی آیا خلیفے کے دربار میں، اس نے آ کر سوال کیا تو خلیفہ نے اس کو 1 درہم دیا۔ 1 درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ خلیفہ نے اس کو جب 1 درہم دیا، وہ کبھی درہم کو دیکھے، کبھی خلیفۃ المسلمین کی طرف دیکھے، بہرحال اس نے درہم چپ کر کے لے لیا، اور درہم لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو اس کی نظر پڑی 3 جوان، بہت خوبصورت لباس، گویا شہزادے نظر آ رہے تھے۔ ممکن ہے وہ ان کو پہچانتا بھی ہو، لیکن وہ انہی 3 جوانوں کے پاس آ گیا۔ جب نزدیک آیا تو معلوم ہوا ایک امام مجتبیٰ ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ایک عبداللہ بن جعفر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں۔ تو اس نے آ کے کہا کہ اے فرزندان اہل بیت اور اے فرزندان رسول، میں گداگر ہوں، سوالی ہوں، میری مدد کیجیے۔ امام مجتبیٰ نے فرمایا مدد 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، یا آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، یا آپ مقروض ہوں، یا پھر آپ کے سر گردن پہ کوئی دیا ہو۔ ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی بنیاد پر آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا مولا میں مقروض بھی ہوں
اور فقیر بھی ہوں، میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امام مجتبیٰ نے اس کو 500 دینار دیے، 500 دینار۔ میں نے بتایا کہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ۔ اگر ہر دینار آدھے تولے کا یا پونے تولے کا ہو، مان لیجیے آدھے تولے کا بھی ہو، تو کتنے تولے سونا امام مجتبیٰ نے سوالی کو عطا کر دیا؟ 250 تولہ، 250 تولہ امام علیہ السلام نے گداگر کو عطا کر دیا۔ بہت سوالی ایسے ہوتے ہیں کہ بہرحال ان کی فطرت میں لالچ ہوتی ہے، تو اب اس گداگر کا دل نہ بھرا، ابھی بھی اس نے امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ کی، کہا فرزند رسول آپ مجھ کو کچھ نہیں عطا کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کو 499، 1 درہم کم 500 درہم عطا کیے، 1 درہم کم، کہ بھائی کی برابری نہیں کرنا چاہ رہے تھے، امام مجتبیٰ کی برابری نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ عبداللہ جعفر کی طرف دیکھا، عبداللہ جعفر نے 2 درہم کم 500 درہم دینار دیے۔ جب یہ سارا سامان، سارا مال لے چکا تو اس وقت خدا کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے کہ اس کی رسالت کس خاندان کے لیے زیبا ہے، یہی تو وہ خاندان ہے جس کو خدا نے چن لیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی میں دربار خلیفہ میں گیا ہوں، 1 درہم ملا ہے، فرزندان اہل بیت کے پاس آیا ہوں، 3 درہم کم، 3 دینار کم 1500 دینار سونے کے سکے ملے، جس کو عطا کرتے تھے اس قدر عطا کرتے تھے کہ پھر اس کا فقر، دوبارہ اس کو گدائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دوبارہ اس کو گدائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لہذا امام مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جود و سخا سے کام لیا اور کریم تھے۔ کریم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رسول خدا نے فرمایا کہ میری ہیبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وقت ہیبت یہ ہوتی ہے میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں، لیکن لوگ میرے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے اس کی وجہ سے مجھ سے ڈرتے ہیں، ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن لوگ پھر بھی مجھ سے ڈرتے، کیوں؟ میرے ہاتھ میں گن ہے، پسٹل ہے، رائفل ہے، کچھ ایسی چیز ہے، کلاشنکوف ہے، یا نہیں میرے ساتھ کچھ ایسے گارڈ ہیں کہ جو کوئی بھی میرے ساتھ ہلکی سی ٹیڑھا پن کرتا ہے تو میرے جو محافظ ہیں، میرے گارڈ ہیں، اس کو یعنی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں، تو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ایک طرح سے ایک ہیبت یہ ہوتی ہے کہ جو آج کل رائج ہے ہمارے درمیان جو ہیبت رائج ہے وہ یہ ہے، لیکن امام مجتبیٰ اس طرح کے ہیبت والے نہ تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا باطن اتنا عظیم ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ لوگ ان کی ہیبت کے مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے سامنے۔ ایک ہمارے آیت اللہ تھے، یہ آیت اللہ جوادی عملی ہیں، بزرگوار، اللہ ان کی حفاظت، ان کے استاد تھے۔ تو مسجد سہلہ میں ان کی ملاقات ہوئی امام زمان علیہ السلام سے۔ جب مسجد سہلہ میں ان کی مسجد سہلہ ابھی ایسی بن گئی ہے، پہلے بہرحال مسجد سہلہ میں رات کے وقت جانا بہت بڑی دلیری کا کام تھا، خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا، وہاں مسجد ایسی ویران جگہ پہ تھی۔ تو رات کے وقت ان کی ملاقات ہوئی امام سے، کہتے ہیں کہ اگرچہ میں آیت اللہ تھا لیکن مولا کے وجود کی اور چہرے کی ہیبت اتنی تھی کہ جیسے جیسے مولا میرے قریب آتے گئے میری سانسیں رکنے لگ گئیں۔ میں نے کہا مولا آپ کو اپنے جود اور سخا کا واسطہ اور اپنی جدہ کا واسطہ مزید نزدیک نہ آئے، میری سانس رک رہی ہے، ہیبت اتنی ہے۔ بعض ہیبتیں چاقو کی وجہ سے نہیں، پسٹل کی وجہ سے نہیں، گن کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ وجود پاک اور وجود بابرکت اور وجود پرہیزگار اور متقی
اس وجود بابرکت کے اندر پروردگار نے ایسی ہیبت رکھی. رسول خدا کی مسجد میں ایک بندہ آیا تو جیسے ہی اس نے حضرت سے بات کرنے لگا تو زبان لڑکھڑانے لگ گئی. حضور آگے بڑھے، جلدی سے اس کو پکڑا، سینے سے لگایا، فرمایا بندہ خدا میں تو سلطان نہیں ہوں، میں تو کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ جس کے سامنے آپ گھبرا گئے اور آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. پیغمبر کے پاس ہیبت تھی، رسول اللہ کے وجود میں ہیبت تھی، امام مجتبیٰ کے وجود میں ہیبت تھی، لیکن وہ ہیبت نہ تھی کہ جس ہیبت کی وجہ سے بندے آپ سے ڈریں، بلکہ روایت بتاتی ہے کہ امام کا ایک باغ تھا، تو اس باغ میں مزدور کو یا کسی کو کھڑا کیا کام کر رہا تھا دیہڑی پہ یا جیسے بھی ہے، تو امام گرمی کے تپتے ہوئے سورج میں دوپہر کے وقت اس باغ میں آئے. اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، دیوار تھی، باہر سے چار دیواری تھی، جو بھی تھا اندر سے کنڈی تھی. امام نے ناک کیا، کنڈی نہ کھلی، پھر ناک کیا، کنڈی نہ کھلی، پھر ناک کیا، کنڈی نہ کھلی. امام دھوپ کے نیچے تپتے ہوئے سورج کے نیچے کھڑے ہو گئے. جب اس مزدور کا اپنا دل بنا، اپنی مرضی سے وہ اٹھا، آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ آیا اور آ کر کنڈی کھولی. اور جب کنڈی کھولی تو امام نے پوچھا کہ آپ سن رہے تھے جب میں ناک کر رہا تھا؟ کہا ہاں میں سن رہا تھا. مولوی نے فرمایا پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا ہلکا سا لیٹا ہوا تھا، اونگ آ گئی، اور مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا کہ آپ میں دروازہ نہ کھولوں تو مجھے مثلاً مجھے ماریں گے یا میری انسلٹ کریں گے، مجھے آپ سے خوف نہیں آتا. جیسے ہی اس نے کہا نا کہ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا اس لیے میں نے نہیں کھولی، مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اسی وقت امام علیہ السلام نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کے خدا سے کہا پروردگار تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ مجھ سے میرے غلام بھی نہیں ڈرنے ہیں. تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ مجھ سے میرے. اس بندے کو امام نے ظاہراً کوئی تحفہ بھی دیا. جب تحفہ دیا فرمایا کہ آپ نے سچ بولا ہے، یہ تحفہ بھی لے جائیں. جب تحفہ دیا تو یہ قدموں میں گر پڑا، ہاتھ باندھ کے کہتا مولا آپ کو اپنی عزت کا واسطہ ہمیں اتنا زیادہ عزت نہ دے، ہمیں اس قدر زیادہ عزت نہ دے کہ ہم مغرور ہو جائیں. یعنی گداگروں کو، غلاموں کو، فقیروں کو اس قدر عزت دیتے تھے، اگرچہ اپنی ذات میں سب سے بڑے عزت دار تھے، لیکن غریب سے غریب لوگوں کو اس قدر عزت دیتے تھے. تو امام مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام گھر میں تشریف لائے اور گھر میں سارے اہل بیت تھے، امیر المومنین تھے، جناب زہرا تھی، اور پیغمبر آ گئے تو بچے بھی گھر میں موجود تھے، امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ بچوں آج پروگرام ہے آپس میں کشتی کرنے کا؟ تو بچوں نے کہا جی نانا جان ضرور. اچھا، تو امام حسن اور امام حسین کشتی کرنے لگ گئے. اب حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، 8-7 ماہ چھوٹے تھے، 8-9 ماہ امام حسن سے. تو سبھی نے کہا کہ حیا حسین، حیا حسین، واہ حسین، واہ حسین، ماشاء اللہ ماشاء. پیغمبر نے فرمایا واہ حسن، واہ حسن، واہ حسن. تو جناب زہرا قریب آئی، کہا بابا جان آپ کو تو پتہ ہے کہ حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، لہذا حسین کو تشویق کرنا چاہیے. رسول گرامی اسلام نے فرمایا زہرا تمام ملک، تمام جن و انس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حسین کو تشویق کر رہے ہیں، لہذا میں حسن کو تشویق کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں امام مجتبیٰ کی لہذا امام مجتبیٰ علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ کریم تھے، بہت زیادہ رسول خدا کے عزیز ترین تھے. پیغمبر شانوں پہ بیٹھا لیتے تھے، کندھوں پہ بیٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھراتے تھے اور پھر فرماتے تھے ایھا الناس الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دو نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر قلب صادق حسین، وہ کہتے تھے پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جب ہم مر کے جنت میں جائیں گے تو وہاں جنتی جوانوں کے سردار حسنین ہوں گے. پیغمبر فرما رہے تھے، یہ پیغمبر اپنا فریضہ منصبی ادا کر رہے تھے. پیغمبر فرما رہے تھے کہ اگر تم کو دنیا میں یہ دیکھنا ہو
کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنتی کون ہے تو یہ دیکھ لینا حسنین کو مانتا کون ہے۔ یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ دیکھنا ہو کہ جنتی کون ہے تو ادھر ہی پتہ پیمانہ میں تم کو بتا دیتا ہوں، تو خود لینا۔ جو حسنین کو اپنا سردار مانے گا دنیا میں وہی تو جنتی ہے۔ پڑھے صلوات حسنین کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور استاد بزرگ کا جملہ آپ کی نظر کرتا جاؤں، وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی حسن سے بیعت کا تقاضا کرے تو وہ کس چیز کا اعلان کر رہا ہے، اور اگر کوئی حسین سے بیعت کا تقاضا کرے تو وہ کس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ یعنی جو حسن سے بیعت، رسول اللہ ان کو سردار بنا کے جا رہے ہیں، جو سردار سے بیعت کا تقاضا کرے وہ کس چیز کا اعلان کر رہا ہے۔ میں بات کر گیا ہوں، آپ نے سمجھی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آج کے زمانے میں بس اسی طرح بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اوپن نہیں کر سکتے۔ جو حسن سے بیعت کا مطالبہ کرے وہ کس چیز کا کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، اور جو حسین سے بیعت کا تقاضا کرے وہ اپنے کس انجام کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر نے اپنا فریضہ منصبی انجام دیا ہے کہ دنیا میں جس نے یہ دیکھنا ہے کہ جنتی کون ہے وہ یہ دیکھ لے حسنین کو اپنا سردار مانتا کون ہے۔ ایک فضیلت مولا کی اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ تو سمندر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سمندر کے پانی سیاہی اور روشنائی بن جائیں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، ان سخیوں کی شان اتنی زیادہ ہے پھر بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ خاندان نبوت کی شان اس قدر زیادہ ہے پھر بھی نہیں لکھی جا، ضبط تحریر میں نہیں آ پائے گی۔ ایک شخص تھا شام سے آیا، سیریا کا رہنے والا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شام کے اندر جو حالات تھے وہ کس قدر تھے، کیسے تھے۔ ممبروں سے امیر المومنین پہ تبرہ کروایا جاتا تھا، اور جو یہ حالات تھے سارے آپ کی آنکھوں کے سامنے، سارا تاریخ بھری پڑی ہے، جا کے خود دیکھیں۔ تو یہ مرد شامی، اس کو بہت غصہ تھا علی علیہ السلام پہ، کیونکہ اس نے دین سیکھا تھا ان لوگوں سے کہ جو علی علیہ السلام سے جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ اس کو بہت غصہ تھا علی پر اور اولاد علی پر۔ تو یہ جیسے ہی مدینے میں آیا تو اس کی نظر پڑی کہ ایک جوان ہے، حسین ہے، خوش لباس ہے، خوش گل ہے، خوش صورت ہے۔ تو اس پہ نظر پڑی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی ابن ابو طالب ہے۔ کہا اچھا، ان کا بابا تو بہرحال ان سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی، یہ مل گئے ہیں، میں کم از کم ان کو تو ذرا سناؤں۔ مولا کے سامنے آ گیا، جس قدر فوش اور گالیاں دے سکتا تھا اس نے گالیاں دی امام مجتبیٰ کو۔ نانا کے شہر میں، بابا کے شہر میں، مدینہ النبی میں جتنی یہ بندہ گالیاں دے سکتا تھا اس نے گالیاں دی۔ جب گالیاں دے دے کے تھک گیا اور آگے سے کوئی جواب نہ ملا تو امام نے جیسے ہی اس نے گالیاں دینا شروع کی، امام نے اپنا سر جھکا لیا۔ یاد رکھیں مومنین، یہ ہیں ہمارے لیے رول ماڈل۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہمیں کوئی گالیاں دے تو حسن مجتبیٰ ہمارے اسوۃ الحسنہ۔ اس جگہ ماننے کا مطلب، اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سیرت اختیار کرنی ہے جو امام مجتبیٰ نے اختیار کی۔ امام نے اپنا سر جھکا لیا، اب وہ اپنی زبان خراب کر رہا ہے۔ امام تو امام ہے، یعنی امام کیسے اس کے منصب اور مقام پہ آ جائے۔ ایک بندے کا مقام پست ہے، میں بھی پست ہو جاؤں، ایک چھوٹے لیول کا ہے، میں بھی چھوٹے لیول کا ہو جاؤں۔ خیر، امام نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب جب جواب ہی نہیں مل رہا تو کتنی گالیاں دے سکتا تھا۔ جب تھک گیا آہستہ سے امام نے اپنا سر بلند کیا اور فرمایا کہ بندہ خدا، مدینے میں پردیسی لگتے ہو، لگتا ہے مدینے میں نئے آئے ہو، پردیسی ہو، خوب بھوکے ہو تو آؤ تمہیں گھر پہ لے چلتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، پیاسے ہو آؤ تمہیں پانی پلاتا ہوں، ممکن ہے تمہیں ادھر رہائش کا مسئلہ ہو، آؤ میرے پاس کھلا گھر ہے، میں وہاں پہ تمہیں رہائش بھی دیتا ہوں۔
اور یہ جو تم باتیں کر رہے تھے مجھے پتا ہے یہ تمہاری نہیں ہے، تمہیں امیر شام نے میرے بارے میں بہکایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ذات۔ یہ باتیں تیری نہیں ہیں جو تم مجھ سے کر رہا ہے، تجھے بہکایا گیا ہے، غفلت میں رکھا گیا ہے، لہٰذا یہ تیری باتیں نہیں۔ قدموں پہ جھک کے، قدموں پہ گر کے کہتا ہے اللہ جانتا ہے مدینے میں آیا تھا تو سب سے بڑا دشمن علی اور اولاد علی کا تھا، اب جب مدینے سے جا رہا ہوں سب سے زیادہ غلام علی اور اولاد علی کا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات۔ خوب امام مجتبیٰ کی جو زندگی ہے، جو حیات طیبہ ہے، فضائل بے شمار ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ تو یعنی اوقیانوس ہے، یہ تو سمندر ہے کہ جہاں سے جتنا ہم پیتے جائیں، یہی تو شراب طہور ہے۔ آپ سب دیکھیں روزہ بھی افطار کیا ایک ایک کھجور کے دانے پہ، اور سبھی بیٹھے ہیں اور خوش بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ پانی نہیں پیا، کچھ نہیں پیا، روزہ سارا دن رکھا ہے، سارے مست اور خوش بیٹھے ہیں۔ یہی ولایت علی کا جام ہے جو ہم یہاں پہ پی رہے ہیں، اسی کو مومنین شراب طہورہ کہتے ہیں۔ پیے ایک جام اور محمد و آل محمد کی ذات پر صلوات پڑھ کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ بہرحال میں تھوڑا سا صلح امام مجتبیٰ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تو دیکھیں امام مجتبیٰ نے اس شخص سے صلح کی جس شخص کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے پوری زندگی جہاد کیا ہے، یعنی جن کے ساتھ امیر المومنین نے شہادت تک جہاد کیا ہے، امام مجتبیٰ نے ان سے صلح کی۔ کیسے کی صلح؟ کیسے کی؟ یہی سوال بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی اٹھایا تھا، یہی سوال آج بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ سامنے والا شخص واقعاً ایسا تھا ویسا تھا تو امام حسن نے ان سے صلح کیوں کی؟ امام حسن نے ان سے صلح کیوں کی؟ پھر یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ دونوں بھائی ہیں، ایک امام حسن ہے ایک امام حسین ہے۔ امام حسن نے امیر شام سے صلح کی، امام حسین نے یزید سے جنگ کی۔ اگر مثلا باپ اور بیٹے کا کردار ایک ہی ہے تو بیٹے کے ساتھ بھائی نے جنگ کیوں کی؟ ایک بھائی نے جنگ کیوں کی اور باپ کے ساتھ ایک بھائی نے صلح کیوں کی؟ مومنین، نہ امام حسن نے صلح کی نہ امام حسین نے جنگ کی۔ بات کی بڑی باریکی اور نفاست کے ساتھ ایک نقطہ ہے وہ آپ کو دینا ہے، انتہائی نفیس نقطہ ہے، خدا کرے میں بچوں تک پہنچا سکوں، جوانوں تک پہنچا۔ نہ امام حسن نے صلح کی نہ امام حسین نے جنگ کی، بلکہ امام حسن سے صلح کی گئی، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ امام حسن سے صلح کی گئی، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، صلح کا پیغام پہلے کس کی طرف سے آیا تھا؟ صلح کا پیغام کس کی طرف سے آیا تھا؟ جو تاریخ کے طالب علم وہ جانتے ہیں، صلح کا پیغام پہلے امیر شام کی طرف سے آیا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مثلا حسن مجتبیٰ اقتدار مجھے دے دیں۔ حالات یہ بن گئے تھے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مجتبیٰ نے اپنے بابا کے رستے کو جاری رکھتے ہوئے اسی طرح سے اگلے دن لشکر کشی کی۔ 12,000 فوج کا لشکر اپنے قریبی رشتہ دار عبید اللہ ابن عباس کو دیا۔ عبید اللہ ابن عباس وہ شخص تھا جس کے 2 بچوں کو امیر شام کے فوجیوں نے یمن کے اندر اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا تھا۔ مولا کے دل میں یہ تھی، ایک تو اس کے بچوں کو انہوں نے ذبح کیا ہے، دوسرا یہ میرے چچا یعنی حضرت عباس کی نسل سے ہیں، اولاد سے ہیں، اور
ہمارے وفادار ہیں تو یہ ہمارے ساتھ خیانت نہیں کریں گے۔ 12,000 کا لشکر جب دے کر امام مجتبیٰ نے عبید اللہ ابن عباس کو بھیجا کہ آپ چلیں امیر شام کے مقابلے میں، اور میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، اگلے دن جو باقی ماندہ لشکر ہے اس کو لے کے آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ رات کی تاریکی میں، یہ بات بہت قابل غور ہے جو جوان بیٹھے ہیں، رات کی تاریکی میں امیر شام کا آدمی عبید اللہ ابن عباس کے پاس آ گیا، اس نے اس کو 10,000 دینار کا وہ پیش کیا۔ ایک بہت بڑے شہر کی، اس زمانے ان کو ملک کہتے تھے، مصر ایک ملک تھا مثلا، اسی طرح سے یمن ملک تھا مثلا، ایران ملک تھا، یہ ان میں سے ایک شہر کی اس نے ان کو ولایت عہدی کا بھی لالچ دیا، رقم بھی دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھ جب حسن کے باپ سے ہم جنگ نہیں ہارے تو کیا حسن سے جنگ ہار جائیں گے؟ ان قریب ہم نے ان سے جنگ جیت لینی ہے، لیکن اگر آج تو نے ہماری آفر قبول نہ کی تو پھر یاد رکھ جیسے ہی ہم جنگ جیتیں گے پہلا نشانہ ہمارا تو ہوگا، پہلا نشانہ ہمارا تو ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا عبید اللہ ابن عباس نے وہ آفر قبول کر لی، وہ دینار بھی لے لیے، وہ ریاست کا جو حکم وہ ملا لالچ وہ بھی لے لیا، اور ایک روایت کے مطابق 8,000 اور ایک روایت کے مطابق 4,000 فوجیوں کو لے کر رات کی تاریکی میں امام حسن کو چھوڑ کر امیر شام کے لشکر میں چلا گیا عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس صبح جب امام مجتبیٰ آئے تو جو باقی ماندہ چھوٹا سا لشکر پیچھے رہ گیا تھا اس کو دیکھا، امام کو پتہ چلا سارے قضیے کا۔ امام نے فرمایا یہ میرا خونی رشتہ دار تھا، اس کے بچوں کو انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا، اس کی یہ حالت ہے، بقیہ کی کیا حالت ہوگی؟ باقیوں سے امام نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا حسن البقیہ البقیہ البقیہ، ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں یہ جنگوں سے بچا لے۔ ادھر سے حالت فوج کی یہ ہو گئی تھی، ادھر سے ان کا صاف سفید پیپر آ رہا تھا کہ جو لکھ کے دے دیں ہمیں ہر شرط قبول ہے، فقط ایک شرط ہماری ہے اور وہ یہ کہ حکومت سے دستبردار ہو جائے، جو لکھ کے دے دیں ہمیں ہر شرط قبول ہے، فقط یہ کہ آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں۔ امام مجتبیٰ نے دیکھا، خدا شہد مومنین، امام خامنہ ای اپنی کتاب میں 250 سالہ انسان میں فرماتے ہیں کہ آج جو تشیع زمین پہ باقی ہے یہ امام مجتبیٰ کی بصیرت کا نتیجہ ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ اس وقت تشیع کو نہ بچاتے تو نتیجہ کیا نکلنے والا تھا؟ نتیجہ یہ نکلنے والا تھا کہ یہ جو لوگ اپنی زندگی کے پیچھے تھے یہ بھی امیر شام کے پاس چلے جاتے۔ آگے چل کر یہی لوگ امیر شام سے کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں تو ہم حسن کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام مجتبیٰ کے نیچے سے انہوں نے مسلح کھینچ لیا، امام حسن مجتبیٰ پہ چاقوؤں سے حملہ کیا، امام زخمی ہو گئے۔ امام مجتبیٰ نے ان شرائط میں یہ دیکھا کہ اگر یہ لوگ مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ جو چند خاص ہمارے پیور خالص شیعہ ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے۔ جب وہ واضح ہو جائیں گے امیر شام ان کو پہلی فرصت میں قتل کر دے گا، زمین پہ کوئی امیر المومنین علی اور جناب زہرا کا نام لیوا پیچھے کوئی نہیں رہے گا، کیوں نہ ان کو بچا لو۔ پہلی بات شرط، یہ جو صلح ہو رہی ہے اس کے پس پردہ راز کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے صلح الحسن، یہ شیخ آل یاسین نے لکھی ہے، امام خامنائی نے اس کا اردو میں اس میں فارسی میں ترجمہ کیا تھا، عربی زبان کی کتاب ہے صلح الحسن۔ صلح الحسن کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امیر شام کے پاس اگر امام مجتبیٰ کو قید کر کے لے آتے، امیر شام نے امام کو قتل نہیں کرنا تھا، قتل نہ کرتا، بلکہ وہ کیا کہتا؟ وہ یہ کہتا کہ حسن ایک زمانہ تھا تیرے نانا نے اور تیرے بابا نے جب مکہ فتح کیا تھا تو میرے باپ اور میری ماں کو
انہوں نے زندگی بخشی تھی یہ کہہ کر کے جاؤ تم طلقاء ہو، تم طلقاء یعنی جن کو زندگی بخش دی گئی ہو، جن کو زندگی بخش دی گئی ہو، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی پیغمبر سے جنگیں کی تھی۔ بدر میں پیغمبر کے مقابلے میں آئے، احد میں پیغمبر کے مقابلے میں آئے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، خندق میں پیغمبر کے مقابلے، یہ ساری زندگی فتح مکہ تک یہ لوگ پیغمبر گرامی اسلام کے مقابلے میں لڑتے رہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر گرامی اسلام نے ان کو یہ کہہ کر کے تمہیں میں نے زندگی بخش دی، طلقاء۔ یہی وجہ تھی کہ جب دربار یزید میں ایک شامی نے آ کر کہا کہ یہ سکینہ بنت الحسین کو مجھے کنیزی میں دے دے، تو یزید نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو جناب زینب نے کہا یبنت طلقاء، تیری اتنی طاقت کہ تم نبی کی بیٹی کو کسی کی کنیزی میں دینا چاہتا ہے۔ یہ طلقاء کا لفظ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر نصب ہو گیا تھا، لگ گیا تھا، یہاں تک کہ دربار یزید میں جناب زینب نے یزید کو طلقاء کا بیٹا کہہ کے کہا، پکارا۔ جب شامی کو پتا چلا کہ کون ہے بیوی جو یزید کو طلقاء کا بچہ کہہ رہی ہے، تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کی نوازی ہے، تب اس کو طلقاء کا کہا۔ یعنی اس صلح الحسن کے اندر شیخ آل یاسین کہتے ہیں، امام خمینی نے لکھا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ امیر شام امام حسن کو شہید نہ کرتا، بلکہ وہ کہتا حسن ایک زمانہ تھا تیرے نانا نے مکہ فتح کیا تھا، اور جب مکہ فتح کیا تھا تو انہوں نے ہمارے بابا کو اور ہماری عزیزوں کو جو ہے طلقاء کہہ کے تو جان بخشی کی تھی۔ جاؤ آج میں تمہیں وہی چیز، ادھر تیرے نانا نے طلقاء کہہ کے ہمیں جان بخشی کی تھی، آج میں تمہیں طلقاء کہہ کے جان بخشی کرتا ہوں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا قیامت تک تشیع امیر شام کی طلقاء کہہ کے زمین پہ پکاری جاتی۔ صلوات پڑھیں محمد لہذا کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ جو صلح حسن علیہ السلام کی شرائط تھی میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور دعا گو پروردگار عالم ہمیں امام مجتبیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیرت امام مجتبیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے خاندان نبوت سے ہم کو جدا نہ فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ آج کی رات کے جو باعث برکت ہے، دیکھیں جس رات قرآن صامت نازل ہو اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس رات قرآن ناطق نازل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ آج پھر قرآن ناطق کے دنیا میں آنے کی رات ہے۔ مولا آج کی رات ہم سب کی تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اسلام و مسلمین کی مدد فرما، دشمنان اسلام کے شر کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔